سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں جو بیسک ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہے, نیئر ٹو ڈیتھ ایکسپیرینس ہے, اور اس طرح کی ملتی جلتی کئی ٹرمز جو ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چند سوالات جو کامنٹ سیکشن میں آ رہے ہیں ان سوالات کو اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ میکسیمم سوالات جو ہیں جن کو ہم ایڈریس کر سکیں ان کو ایڈریس کر دیں. جو رہ گئے اینڈ تک آپ پوڈ کاسٹ دیکھ لیں, وہ پھر ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں لے جائیں گے. تو سر سب سے پہلا جو سوال ہے اور جہاں سے ہم پوڈ کاسٹ کو شروع کریں گے وہ ہے نیئر ٹو ڈیتھ ایکسپیرینس کیا ہے. اور یہ میں نے نا جب کومنٹ پڑھا تو پھر میں نے اس کے اوپر کچھ سرچ کیا تو بہت سارے لوگوں نے کچھ واقعات سنائے. اب پتہ نہیں ان میں کتنی حقیقت ہے, ایسا ہوتا ہوگا یا نہیں, کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری ڈیتھ ہو گئی, ہم چلے گئے, لوگوں نے رونا شروع کر دیا اور پھر ہماری وہ واپس آ گئی. کتنے لوگ ہیں جن کا نہلا دیا گیا وہ جنازے میں میت پہ کھڑے ہو گئے. ہاں, میت پہ کھڑے ہو گئے اور ہم نے وہ سب کچھ فیل کیا, دیکھا کہ کیا, اور وہ ویڈیوز پڑھی ہیں یوٹیوب پہ, اگر کوئی سرچ کر کے دیکھیں. یہ تو آپ ڈیتھ ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں. ہاں, ڈیتھ ایکسپیرینس کی. نیئر ڈیتھ نہیں. اچھا, نیئر ڈیتھ ہے کہ این موت سے پہلے بچ گیا میں. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کو جو ڈیتھ ایکسپیرینس ہے نا وہ مختلف لوگوں کے مختلف ہیں. جیسے میں نے آپ کو پچھلی پوڈ کاسٹ میں کہا میں اپنے والد صاحب کی کتاب لکھ رہا ہوں وین آئی ڈائیڈ ان الاسکا, اس میں ہی پیسڈ اوے. اچھا, ہی واز ڈیڈ فار اے فیو سیکنڈس فار اے ڈیسنٹ اماؤنٹ آف ٹائم. پھر دیر واز اے ڈاکٹر کال ڈاکٹر میکنلٹی, انہوں نے ان کو بجلی کے جھٹکے دیے کہ نو باڈی ڈائز آن مائی ٹیبل, ورنہ نرسز پیچھے ہٹ گئے تھے کہ یہ تو فوت ہو گئے. اور پھر انہوں نے جھٹکے دیے, وہ اپنی طرف سے جھٹکوں سے واپس آئے ہیں. ڈاکٹر میکنلٹی کے کاغذوں میں وہ جھٹکے نے واپس لایا. عدیم ہاشمی کے کاغذ میں وہ جھٹکے سے واپس نہیں آیا. کاز ویزیبل دنیا کے لیے بجلی کے جھٹکے بنا. عدیم ہاشمی وہ جو کتاب لوگ پڑھیں گے تو میں ڈیٹیل میں اس تاکہ وہ تجسس برقرار رہے کہ عدیم ہاشمی واپس کیسے آئے تھے. لیکن عدیم ہاشمی کی زندگی کا ایک سفر ہے. انہوں نے وہ بیان کیا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا, مجھے کیا کیا نظر آیا, میرے پاس سامنے چوائسیز آئیں, میں نے کون سی چوائس لی, کیوں وہ چوائس لی, میرے پاس کیا چوائس تھی, ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ واپس نہ آئیں. اب یہ میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس آف مائی فادر بتا رہا ہوں. آپ جب کسی شخص کو بلائیں گے نا جس نے ایسا ایکسپیرینس کیا, بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو. بھی یوٹیوب میں ریسنٹلی میں نے پاکستان کی بھی ایک خاتون دیکھی. ہاں جی بالکل, میں نے ڈیٹیل میں نہیں دیکھا, میں نے کیپشن پڑھی تھی کہ وہ موت سے واپس آئی ہیں. ہاں جی, وہ بھی آپ کو بتائیں گی کہ وہ ان کی چوائس ہی تھی. مجھے نہیں پتا وہ کیا کہیں گی, بٹ آئی نو کہ وہ یہ کانسیپٹ ہی یہ جو کانسیپٹ ہے جس پہ لوگ بلیو کرتے ہیں یہ ہے, کہتا ہی ہے کہ میرے پاس چوائس تھی, میں واپس آیا. اگر میں غلط چوائس لے لیتا یا جان بوجھ کے یا اچانک تو میں واپس نہ آ سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلر آئے تھے میرے سامنے, میں نے وہ کلر لے لیا تو میں واپس آیا تو میری باڈی سامنے پڑی ہوئی تھی. اگر میں کسی اور کلر میں جاتا تو میں شاید موت ہو جاتی میری. کچھ لوگوں کا میں نے جن کے اور میں نے سنے ڈیتھ ایکسپیرینسز, میں نے پرسنلی جن سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا میرے ساتھ یہ ہوا. میرے ایک بہت سینئر دوست ہیں, ان کی بھی ڈبل بائی پاس ہارٹ سرجری ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں میں سرجری کے دوران فوت ہو گیا تھا. اچھا, اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے اوپر ڈاکٹر آپریٹ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا آئی ایم لوزنگ ہم, اور وہ دیکھ رہا تھا کہ ہی از ڈیڈ. وہ فلیٹ لائن آ گئی تھی. تو کہتے ہیں میں اس ٹائم مجھے کوئی اٹھا کے لے گیا اور مجھ سے سوال پوچھنا شروع کر دیا, اور بڑے سخت سوال تھے, مجھے باڈی کی طرف دیکھنے نہیں دے رہے تھے کہ ادھر مڑو, سوال کا جواب دو, یہ اس کا سوال کا جواب. وہ کہتے ہیں میں نے ایک سوالوں کے جواب دیے, کسی ایک سوال کا جواب ایسا نکلا کہ اس نے کہا اچھا جاؤ ان کو لے جاؤ واپس. تو اتنے میں باڈی میں واپس پھینکا اور ڈاکٹر نے کہا کہ وہ لائن سیدھی ہو گئی, ٹون 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 شروع ہو گیا. سو کچھ لوگوں کے ساتھ جان بوجھ کے چوائس ہوتی ہے کہ ہاں جی میں واپس جانا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ وہ واپس آ جاتے ہیں. ہاں, کیونکہ میں نے کچھ جو ویڈیوز دیکھی تو اس میں مختلف لوگوں نے واقعات سنا. میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے کسی ایک کو انوائٹ کروں اپنے پوڈ کاسٹ کے اوپر. تو یہ بڑا تجسس سا ایک, کیونکہ ڈیتھ ایکسپیرینس کے بارے میں آپ کو بہتر وہ بتائے گا, وہ بتائیں جس نے ڈیتھ ایکسپیرینس جنہوں نے کیا ہے. میں خالی آپ کو کنسیپچولی بتا سکتا ہوں. ہاں, بس وہ لوگوں کا سوال ہے کہ کانسیپٹ اس کا جو ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں. ایسٹرل پروجیکشن جو ہے وہ اسی کی کوئی اس کا پارٹ ہے یا یہ کوئی؟ دیکھیں جتنا بھی او بی ای ہے نا وہ بیسکلی ایسٹرل پروجیکشن ہی ہے. لیکن ایسٹرل پروجیکشن میں آپ بہت کنٹرول میں ہوتے ہیں.
ایسٹرل پروجیکشن جو ہے وہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹاسکس وہ اپنے مرضی سے کرتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں یا ویکلی بیسس پہ, ان کو پتہ ہے وہ کیوں کرتے ہیں, اس کا مقصد ہوتا ہے, ہر کسی کا اپنا مقصد ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایکسٹریم کلینزنگ کے لیے کرتے ہیں, ایکسٹریم میڈیٹیشن کی کلینزنگ کے لیے کرتے ہیں. صحیح. کہ بھائی یہ میرے لیے ضروری ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, میری میڈیٹیشن ہے یہ. اگر میں کچھ ٹائم نہ کروں تو میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں, میری سائیکالوجی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ میں اپنے آپ کو سب کچھ سے ڈیٹیچ کر کے اپنے کچھ چیزیں اسٹریٹن آؤٹ کرنے کے لیے کرتا ہوں, یا میں نے کچھ لوگوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی ہے, میں اس لیے کرتا ہوں. وہ بتائیں گے نہیں آپ کو زیادہ کہ وہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ میرا پرسنل میٹر ہے, لیکن وہ ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں. لیوسڈ ڈریمنگ بھی لوگ ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں. اچھا, لیوسڈ ڈریمنگ کو تھوڑا سا پلیز ایکسپلین اگر کر دیں تو. لیوسڈ ڈریمنگ از ون آف دا میکنزمس تھرو وچ OBE اینڈ ایسٹرل پروجیکشن از اچیوڈ. کہ میں ایک تو ریچول ہے نا OBE کا, وہ کبھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. OBE کے بھی 4-5 میتھڈس ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. یعنی کچھ تو ریلیجس ہیں, یعنی ریچولز ہیں, ریلیجس کہنا غلط ہے, ریچولز ہیں. ٹھیک ہے. کچھ پریکٹسز ہیں کہ وہ بار 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 کرتے ہیں تو اچانک ایک دن ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں اوے اب یہ تھا طریقہ, میں وہ کنسنٹریشن سے پتہ چلتا ہے. صحیح. لوسڈ ڈریمنگ از ون آف دوز میکنزمس کہ اس میں آپ سوتے ہیں اور اینڈ جس ٹائم روح آپ کی پرواز کرتی ہے اور آپ ایک کانشیس سے سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ پہ جاتے ہیں, اس میں آپ اپنا کانشیس لائف کر لیتے ہیں اور آپ نکل آتے ہیں. اس میں پھر آپ کو باڈی شاڈی نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو اور مناظر نظر آتے ہیں. وہ آپ یہ سمجھیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, لیکن میں اتنا بھرپور خواب دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ایک ایک چیز محسوس ہوگی. اگر میں کسی سے ملا ہوں تو میں اس کا ہینڈ شیک محسوس کروں گا. اچھا. اور میں باقاعدہ طور پہ اپنے خواب میں کنٹرول کروں گا, اپنی چیزیں دیکھ رہا ہوں گا. صحیح. اچھا, ایک اور چیز مجھے اس سے آپ کے میرے ذہن میں آپ کی بات سے کہ جتنے یعنی میں نے اگر اپنے آپ کو اتنا ایکسپرٹ کر لیا ہے, کچھ لوگ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ وہ واقعتاً اپنی اس ڈریم ورلڈ میں بھرپور طریقے سے پائے جاتے ہیں, اور وہ پھر کنٹینیوشن نہیں, آپ نے کہا تھا کنٹینیو, ان کے لیے کنٹینیوشن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے ایک سیریز بنائی ہوتی ہے کہ اب میں نے آج یہ ٹاسک اتنا حصہ پورا کرنا ہے جب تک میں سو رہا ہوں, اب میں نے یہ پورا کرنا ہے, کرتے 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 میں ایک اسٹیٹ کو اچیو کروں گا. وہ عموماً کسی جواب کے متلاشی ہوتے ہیں. اچھا. کہ یار میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے, مجھے یہ چیز اچیو کرنی ہے, مجھے اس سوال کا جواب لینا ہے. وہ اس مقصد سے نکلتے ہیں, ان کا طریقہ کار ہی ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آئی تھی, جتنے جینوئن لوگ ہیں نا جو چلا کاٹتے ہیں, وہ اس پروسیس کو باقاعدہ یوز کرتے ہیں لوسڈ ڈریمنگ کے تھرو اپنے اسپریچول ریلم کو اچیو کرنا, کیونکہ یہ سارا اسپرٹ سے ریلیٹڈ ہے. سول تو ڈپارٹ ہو گئی ہے. یہ جو اسپریچول ریلم میں جا کے اپنے اسپرٹ کو باقاعدہ طور پہ کلینز کرنا ہے نا, یہ مراقبے کا وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ E=mc² جو ہے نا آئنسٹائن کی تھیوری, وہ کیا ہے کہ میٹر یا میس اگر اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے تو وہ ٹائم لیس ہو جاتی ہے, اس کے وہ پھر ٹائم سے جدا ہو جاتی ہے, ٹائم رک جاتا ہے اس کے لیے. ٹائم ایک اسٹرپ کی طرح ہوتا ہے, وہ پھر اس ایج نہیں ہو رہا ہے, وہ ٹائم نہیں اس کے اوپر بیت رہا, وہ کسی اور ٹائم زون میں آ گیا. وہ وقت اس کے سامنے ایسے ٹھہرا ہوا, ہر پل ایسے ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے اس کو پھر, رائٹ. یہ آپ کو میں نے پچھلے فرسٹ چیپٹر میں بتایا تھا, پیر فقیر جو جینوئن پیر فقیر ہیں وہ یہی کرتے ہیں. ان کے سامنے جب کوئی آ کے کہتا ہے نا کہ میرا بچہ گم ہو گیا, یا میری فلاں چیز نوکری مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی, یا یہ کوئی بھی فیوچرسٹک گفتگو جس کا پاسٹ سے کوئی ریلیشن شپ ہو, تو وہ اگر بتانا چاہیں اور وہ اتنے ایکسپرٹ ہوں تو وہ اسی طرح
اسپیڈ آف لائٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی باڈی کنیٹکس کو, ہماری باڈی اپنے ہارٹ بیٹ پہ ایک مولیکولر موشن لے کے حرکت میں ہے, اسی لیے پوری باڈی میں حرکت ہے. جب ہم خدا نخواستہ فوت ہو جاتے ہیں, ہارٹ بیٹ بند ہو جاتی ہے, تو آہستہ آہستہ وہ موشن ٹوٹتے 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 رک جاتا ہے اور ہماری باڈی جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے, ٹھنڈی ہونا شروع ہوتی ہے, کیونکہ حرکت کی وارمتھ ختم ہو جاتی ہے اس میں, اور پھر آہستہ آہستہ گلنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے وہ باڈی کو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے کہ جم جائے. اب مزید اس میں ہیٹ تو ہے نہیں کہ وہ چلے, تو وہاں تک تو رک جائے جس حالت میں ہے, رائٹ. یہ اپنے چلا گاؤں میں جو جینوئن لوگ ہیں اپنی باڈی کنیٹکس کو ایسے موو کرتے ہیں, اپنی روح کو یوز کرتے ہیں, روح کی سپیڈ آف لائٹ, کیونکہ روح لائٹ ہے, اس کے اوپر لے کے آتے ہیں, اور پھر ایک دم دنیا ٹائم لیس ہو جاتی ہے. تو جیسے ان سے کوئی پوچھتا ہے نا میرا بچہ گم ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں ماں کا نام بتاؤ, کیونکہ باپ کے نام کے بہت سے لوگ پائے جا سکتے ہیں, ماں کے نام سے آئیڈینٹیفائی کرنا ایزی ہو جاتا ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ماں کا نام یہ ہے, تو وہ جاتے ہیں ٹائم میں پیچھے اسی موومنٹ میں, کیونکہ اتنی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے, وہ پیچھے جاتے ہیں ٹائم اسٹرپ میں جا کے دیکھتے ہیں اچھا فلاں بچہ ادھر سے اٹھایا گیا تھا. وہ پھر آگے فیوچر میں جاتے ہیں کہ فلاں بچے کے ساتھ خدا نخواستہ وہ اس کو فلاں جگہ بیچ دیں گے, یا یہ ہے وہ, یا فلاں بچہ وہ تنگ آ کے ان کا مقصد پورا نہیں وہ واپس بھیج دیں گے, یا بچہ اپنے آپ کو چھڑا کے واپس لے آئے گا, یا خدا نخواستہ نہیں آئے گا. صحیح. ان کو نہیں مل رہا, میں پوری فیوچر اسٹرپ ڈھونڈ چکا ہوں, نہیں مل رہا. اب یا تو میں ایز جینوئن پھر ڈھونڈوں گا اور ان کو طریقہ بتاؤں گا کہ یار مشکل کام ہے, واپس آ کے میں کہوں گا مشکل کام ہے تمہارا بچہ ملنا, لیکن اس کا میں ٹائم لگے گا, میں اس کا طریقہ کار کو نکالتا ہوں, کیونکہ اس ٹائم اس نے دیکھ لیا کہ بچہ ان کے فیوچر سے نکل گیا. یا وہ آ کے کہے گا کہ 2 دن بعد گھر آ رہا ہے جاؤ, یا وہ جو پیسے مانگے اس کو دے دینا, کر لینا, یا بچہ جو ہے وہ اٹھایا کسی نے نہیں ہے, وہ روٹ کے نکلا ہے, وہ آ جائے گا, یا فلاں ہے. صحیح. یا میں نے بچہ واپس لے کے آنا ہے, تو وہ ٹاسک لے گا, اچھا, اور وہ جڑ جائے گا کہ اس کا بچہ میں نے اس کو واپس کرنا ہے. اب یہاں پہ شریعت والے جو شریعت کو فالو کرتے ہیں ان سے اختلاف کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا, ان کو پتہ ہے کر رہا ہے, ان کو پتہ یہ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں تم قدرت کے قوانین میں انٹرفیئر کر رہے ہو, کیا پتہ یہ بچہ اس کا جدا ہونا اس کے نصیب کا حصہ ہو, مقدر کا حصہ ہو. آر یو ٹرائنگ ٹو پلے گاڈ؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے اگر میں اس کو ڈھونڈ کے دے دوں گا تو گریٹر مقدر میں تو یہی لکھا تھا کہ میرے تھرو ملنا ہے بچہ واپس. ٹھیک ہے. ان کی پھر یہ بحث ہے, رائٹ, کہ میرا یہ کر جانا بھی تو اللہ کے فضل سے, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ میں کر رہا ہوں, تو میں اسی مقدر میں ایک اینجل کا رول پلے کر رہا ہوں. اسی لیے فرشتہ صفت کہتے ہیں لوگ مجھے, جی میں تو پیر فقیر جینوئن آدمی ہوں, کیونکہ میں فرشتوں والا کام کر رہا ہوں. فرشتے بھی اللہ کے لیے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے کہنے پہ کہ جاؤ اس کا بچہ ملوا دو یا یہ کر دو, فرشتوں کی طرح ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر میں نے کر دیا تو میں نے فرشتہ صفت حرکت کی, اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے, تبھی یہ فضل مجھے دیا ہوا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. یہ ان کی آپس کی بحث ہے. اگر ہم مان لیں کہ ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, جو کہ میں مانتا ہوں کہ کیے ہیں ہسٹری میں, تو آج یہ کاپیاں موجود ہیں ان کی, تبھی دکانیں چل رہی ہیں. کچھ تھا ایسا تو اس کا جھوٹ, اوریجنل تھے تو کاپیز نکلی. جی. اور کئی لوگ کہتے ہیں جی اوریجنل یہ نہیں تھے, اوریجنل جو ہیں وہ تھے جو گریٹر آقا علیہ السلام تھے, یہ لوگوں نے جھوٹی کاپیاں بنائی ہوئی ہیں. مائکرو لیول پہ اللہ تعالیٰ ایک عام انسان کو جو اللہ کو پیارا ہے, اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند آ گئی, اللہ تعالیٰ اس کو بھی تو دے سکتے ہیں یہ چیز. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں مانتا ہوں کہ ایسے لوگ ایگزسٹ کیے ہیں, اگر ابھی نہیں بھی کرتے تو کسی زمانے میں کیے ہیں. اچھا, اب آپ نے اس دوران ایک سوری یہ بھی پیر کا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہے. اچھا, آپ سمجھیں اس بات کو نا, میں کیوں اس ٹاپک میں ڈال. پیر آؤٹ آف باڈی نکلا ہے, ان کے سامنے پیر بیٹھے ہوئے مراقبے میں یا سوچ میں چلے گئے, وہ نکلا ہے اور اس نے ٹائم زون میں ٹریول کر کے بتا دیا کیا کیا کیا. یہ پازیٹیو OBE پیر کر رہا ہے, اور پیر کو اتنا کنٹرول ہے کہ اس کے کنٹینر کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, کیونکہ اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ میرے سے پنگا لینے کا مطلب کیا ہے, کیونکہ وہ اتنا کچھ اچیو کر چکا. صحیح. جی سوری. اچھا, اب وہ آپ نے اس دوران ایک ذکر کیا, یہاں پہ نا میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں. آج کیونکہ میں سوالات زیادہ کر رہا ہوں, تو اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ دریاب بھائی ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اتنے سارے کامنٹس ہوتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ساتھ وہ ایڈریس ہوتے رہیں سارے سوالات, چاہے ڈیٹیل میں نہ صحیح, لیکن کسی کی تشنگی رہ جاتی ہے کہ میرا سوال تھا لے لیں. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ سب کور ہوتے جائیں. تو جیسے جیسے ان الفاظ کا کہیں مجھے گیپ ملتا ہے یا دریاب استعمال کرتے ہیں, تو وہ میں انہیں سوال کی صورت میں لے کے آ رہا ہوں.
ڈیٹیل پھر جو ہمیں کوشچن ملتے جائیں گے وہ ایک الگ سے ڈیبیٹ اس کے اوپر ہو سکتی ہے. حمزات کی بات کرتے ہیں. حمزات ابھی آپ نے ذکر کیا, یہ بھی ایک کمنٹ آیا تھا کہ حمزات کے اوپر بات کریں, یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور پھر یہ کیا ہماری ہی باڈی کا کوئی حصہ ہوتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کر دیں. اچھا, یہ اچھا سوال ہے کیونکہ اس پہ میں ایک کنفیوژن بھی دور کر دوں. ایک ٹرم قرآن میں یوز ہوئی ہے قرین, نقطوں والے کاف کے ساتھ قرین. ٹھیک ہے. قرین حمزات نہیں ہے, یہ میں کلیئر کر دوں. قرین ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. قرین ان لوگوں کے ساتھ قرآن پاک میں جو ذکر ہے اس کا, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قرین اٹیچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. لوگ جو اپنی برائی میں, اپنے برے اعمال میں اتنے ایکسل کر جاتے ہیں, اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ دین دنیا سے اتنا دور ہو جاتے ہیں, وہ اتنا نیک رستے سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم ان کے ساتھ ایک قرین اٹیچ کر دیتے ہیں. مطلب مفہوم یہ ہے, ہم ان کے ساتھ ایک قرین لگاتے ہیں جو ان کو ہر وقت برائی کراتا رہتا ہے. اٹ از اے بیڈ تھنگ. اور یہاں تک ہے کہ جب ہم قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے تو قرین کہے گا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ہم تو زیادہ سے زیادہ اس کو ایلوژنس دے سکتے تھے, اٹریکشن دے سکتے تھے, کرتا یہ خود رہا ہے تو سزا اس کو ملے. قرآن میں قرین کی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے. قرین حمزات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک تیسری چیز آ گئی اب. ٹھیک ہے, یعنی یہ حمزات بھی نہیں ہے, یہ شیطان بھی نہیں ہے, یہ اسپرٹ بھی نہیں ہے, وہ نفس بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک سزا ہے. قرآن اس کو سزا کے طور پہ کہہ رہا ہے. نفس البتہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. نفس وہ اسپرٹ ہے جو آگ سے بنا ہوا ہے. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں, نفس آگ سے بنی ہوئی چیز ہے. نفس شیطان ہے. لفظ شیطان ہم نے برا, اس کی کنوٹیشن بری ہے, لیکن شیطان اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ جن ہے, وہ آگ سے بنی ہوئی چیز ہے. اب میں بتاتا ہوں کیوں. مٹی کا برتن جب گیلا ہوتا ہے تو کمہار اس کو پکا کرنے کے لیے آگ کی بھٹی میں ڈالتا ہے تو وہ پکا ہوتا ہے. ہم مٹی کے وہ گیلی مٹی کے برتن ہیں. سائنس جس کو مور دین 70% آف ہیومن باڈی کو واٹر کہتی ہے. ہمارے اندر اتنا پانی ہے کہ 70% پانی ہے, باقی مٹی ہے. تو ہم اتنے گیلے ہیں اور ہم نے ایسے ایسے گرو ہونا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ ہماری شیپ, ہماری ایج, ہماری جھریاں, یہ سارا کچھ, ہماری یوتھ, تو یہ آگ کی پروٹیکشن ہمارے اس مٹی کے برتن کو شیپ دیتی ہے. اس لیے یہ آگ ضروری ہے. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, میں ذرا ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں. یہ آگ کی بنی ہوئی جو کریشن ہے, یہ جو مخلوق ہے, اس کو نفس کہتے ہیں, انگریزی میں اسپرٹ کہتے ہیں. اسپرچویلٹی اس کی ڈسکشن ہے, علم النفس اس کی ڈسکشن ہے. روحانیت روح کی ہے, تصوف روح کے بھی آگے, روح کی ایکٹیویٹیز کو کہتے ہیں کہ روح کی ایکٹیویٹیز کی ایپیٹمی کیا ہے, ٹاپ موسٹ کیا اچھی چیز ہے, وہ تصوف ہے. اور اسپرچویلٹی کی روٹ یہ نفس کی آگ ہے. یہ وہ نفس ہے جو آپ کا حمزات ہے. اچھا. اکثر گورے کہتے ہیں کہ دس پلیس ہیز بیڈ اسپرٹس, آئی سینس بیڈ اسپرٹس. وہ بیڈ اسپرٹس کیا ہیں؟ وہ اسپرٹ جو مرے ہوئے لوگوں کے نفس پھر رہے ہیں, حمزات پھر رہے ہیں, یا کسی کو کہتے ہیں ہی از اے گڈ اسپرٹ. اچھا, اب یہ نا ایک پورا سبجیکٹ کھلنے لگا ہے جس کو میں چاہوں گا کہ ہم یہاں ہولڈ کر لیتے ہیں, کیونکہ اس سے ریلیونٹ اتنے سارے سوالات ہیں. لیکن مختصر اگر ہم یہاں سے کنٹینیو کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ یہ جب ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں گھٹن گھٹن سی محسوس ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے یہاں سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے. ویسے ہی وہ مطلب کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے, سینس آتی ہے. ہاں جی. اچھا, وہیں بیٹھا ہوا کوئی دوسرا شخص جو ہوتا ہے اس کو یہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا, وہ کہتے ہیں بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے. تو پھر یہ موازنہ کیسے ہو رہا ہے کہ اگر وہاں پہ نگیٹو انرجیز ہیں تو پھر تو اس کو بھی محسوس ہونی چاہیے نا, اور پھر وہ مجھے. اچھا, یہ کمپلیکیٹڈ بات کی آپ نے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نگیٹو ہی ہوں. ہر شخص کی باڈی کے ارد گرد اس کی باڈی, اس کی سول, اس کی پریکٹس, اس کی ایکٹیویٹیز ایک اورا اسٹیبلش کرتی ہیں جو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے میرے ارد گرد, آپ کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہماری کوئی اس میگنیٹک فیلڈ میں کچھ چیز کنیکٹ ہوتی ہے نا تو ہماری دوستی ہو جائے گی. اوکے. اب اس میں نیگیٹو پازیٹیو ڈسکس نہیں ہو رہا. اوکے. اور اب میچ کر گیا. یہ آپس کی کمپیٹیبلٹی ہے.
ٹھیک ہے. یہ 2 نیگیٹو لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے, 2 پازیٹیو کی بھی ہو سکتی ہے, پازیٹیو نیگیٹو کی بھی ہو سکتی ہے, لڑکی لڑکے کی بھی ہو سکتی ہے, لڑکی لڑکی کی بھی ہو سکتی ہے, کم عمر زیادہ عمر کی بھی ہو سکتی ہے. یہ جس کا اورا جس کے ساتھ کمپیٹیبل ہو گیا, اس میں کہیں کوئی چیز آپس میں ایسی آئی کہ اس نے کہا یار مجھے اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے اچھا لگتا ہے, یا میں اس کمرے میں آیا تو مجھے ایک عجیب سا فیل ہوا اورا. وہ جو اورا تھا اس کمرے میں وہ کس کا اورا ہے, یا وہاں سے ہو کے کوئی گیا اوکے, جو ایسی کوئی فیل چھوڑ گیا, یا وہاں پہ کوئی چیز موجود ہے جو نظر نہیں آ رہی, جس کا اورا مجھے پسند نہیں آ رہا, یا بہت پسند آ رہا ہے, اس جگہ پہ میرا دل بہت کر رہا ہے جانے کا, یا میں بالکل بھی نہیں جانے کا. وہ انکمپیٹیبلٹی ہے آف یور اورا ود دی ایگزسٹنگ اورا آف دیٹ اسپریچول بینگ وچ از دیئر. اچھا. جب ہم کسی بھی شخص کے ساتھ ملنے کے بعد ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی اسی طرح کا ڈسکنیکٹ آ رہا ہوتا ہے؟ مطلب آپ کسی شخص سے ملے اور آپ کو لگا یار میری ساری انرجی ڈرین ہو گئی ہے, اب بڑے تھکے تھکے سے ہو کے, مطلب اچھا ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی دشمن ہے آپ کا, آپ کے روز کے ملنے والے, لیکن اس سے ملاقات کرنے کے بعد آپ جب ٹریول کر کے گھر واپس آ رہے ہیں, کسی کافی شاپ پہ بیٹھے ہیں بھلے, تو آپ بالکل تھکے محسوس کرتے ہیں, یا آپ لا آف اٹریکشن کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, لا آف اٹریکشن کی جو روٹ ہے نا وہ ہے یونیورسل وائبریشنز. یوبرا بھی کہتے ہیں اس کو, گورے ٹرم, YOU, ٹھیک ہے, سوری یعنی یونیورسل کا یو لیکن لکھتے ہو YOU. یوبرا کیا ہے, یونیورسل وائبریشن کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی آئنسٹائن کی ہی تھیوری سے میچ کرتی ہے. آئنسٹائن کی تھیوری یہ ہے کہ ایوری سنگل تھنگ آف دا یونیورس از ان کانسٹنٹ اسٹیٹ آف موشن. کوئی چیز حرکت کے بغیر موجود نہیں ہے. اب وہ جو حرکت ہے وہ وائبریشن ہے, یہ یونیورسل وائبریشن ہے جس کی وجہ سے سب کچھ چل رہا ہے. یہ آئنسٹائن کی تھیوری ہے, مان لیا. اس تھیوری سے یہ یونیورسل وائبریشن ڈرائیو کی انہوں نے, اور یونیورسل وائبریشن سے انہوں نے کہا کہ وائبریشنز کا ایک میکنزم 2-3 سطح پہ چل رہا ہوتا ہے, اور پھر پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر کا بھی چل رہا ہوتا ہے. پھر آپ کی سوچوں کا اور آپ کی سائیکالوجی کا, آپ کے ریسنٹ پاسٹ کا اور ڈسٹنٹ پاسٹ کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. پھر آپ کو وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, آپ کے کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کو اور آپ کی یعنی آپ کی سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کو اور آپ کی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کو. ٹھیک ہے. لا آف اٹریکشن کی گفتگو ہے یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے کہ یار میں کسی سے ملتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میری انرجی ڈرین کی ہے اس نے. وہ اس کے اورا نے, اس کی سوچ نے, اس کی پرسنالٹی نے اس کی اینٹیٹی کو, اس کی باڈی کو, اس کی پرسنالٹی کو یونیورسل وائبریشن میں کہیں پلیس کیا ہوا ہے. اچھا, اب ہو سکتا ہے اس کی کوئی چیز مجھ سے اتنی نیگیٹو ہو, اس پورے میری پرسنالٹی اور اس کی پرسنالٹی میں اتنی نیگیٹو ہو کہ اس کے ساتھ وقت گزارنا میری جو انویزیبل میگنیٹک فیلڈ ہے وہ میں اپنے جبر کر رہا ہوں اپنے اوپر, اپنی ان چیزوں, اپنی وائبریشن کے اوپر کہ میری وائبریشن ڈرین ہو رہی ہے. اس کو مینٹین کرنے کے لیے مجھے جدا کر دیا جائے تو بہتر ہے, ورنہ وہ مجھے ڈرین کر دے گا. میری وائبریشنز تک, میری فیوچر پلاننگ تک کو ڈسٹرائے کر دے گا, کیونکہ میری فیوچر پلاننگ بھی ایک لا آف اٹریکشن پہ چل رہی ہے. اچانک ایک بندہ آ کے مجھے اتنا ڈرین کرتا ہے کہ میں 10 سال پیچھے چلا جاتا ہوں اپنی لا آف اٹریکشن کی پلاننگ میں, یا 3 سال پیچھے چلا جاتا ہوں, یا 5 سال, تو میں اس سے ملوں گا ہی نہیں بھائی. یہ مجھے ڈرین کر دیتا ہے, مجھے دوبارہ سے اپنا وہ پوری مینیفیسٹیشن اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے, کیونکہ مینیفیسٹیشن کا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے, آپ کو تو بہتر پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس انفراسٹرکچر میں دنیا کے سرکمسٹانسز بھی شامل ہوتے ہیں, لوگ شامل ہوتے ہیں, سب کچھ شامل ہوتا ہے. اس انفراسٹرکچر کو آ کے ایک آدمی ایسے ڈیمیج کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ سے وہ انفراسٹرکچر اپنی مینیفیسٹیشن کا اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. صحیح. اور میں اگر مینیفیسٹیشن دوبارہ سے کروں گا تو بہتر ہے میں اس سے نہ ملوں. واہ. یا کئی لوگ کیٹلسٹ بنتے ہیں جلدی آپ کی لا آف اٹریکشن کو اچیو کرنے میں. آپ کہتے ہیں یار میں اس سے جب, یہ میرے لیے کوئی لکی چارم ہے. کہتے ہیں کیا مطلب؟ یار مجھے جب ملتا ہے مجھے کوئی اچھی خبر آتی ہے. اچھا, میں اپنی والدہ کے بارے میں کہتا ہوں. میری والدہ امریکہ میں ہوتی ہیں,
تو میں انہیں کہتا ہوں ابھی آئی ہوئی ہیں پاکستان, میں انہیں کہتا ہوں آپ نے نہیں جانا واپس. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جب آپ پہلے گئی تھیں اس کے بعد میری سارا انفراسٹرکچر ہی کلیپس ہو گیا تھا, پھر آپ آئیں بیچ میں ملنے کے لیے تو میں دوبارہ ری اسٹیبلش ہوا, میرا بزنس ری اسٹیبلش ہوا, میرے بہت سی چیزیں, میری ہیلتھ بہتر ہو گئی. پھر آپ چلی گئیں, پھر آپ جب گئی ہیں میں پھر کلیپس ہوا ہوں. اب آپ دوبارہ آئی ہیں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرا سارا اسٹرکچر دوبارہ اسٹیبلش, اب میں آپ کو جانے نہیں دیتا. وہ میرے لیے لکی چارم بن گئی. اب ماں کی جگہ وہ دوست بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں لکی چارم ہے. میرا انفراسٹرکچر جو میں اسٹیبلش کر رہا ہوں, میری مینیفیسٹیشن میں اس کی اورا کی جو وائبریشن ہے وہ میری لا آف اٹریکشن کو ہوا دے دیتے ہیں, کیٹلسٹ کرتے ہیں, اور میں جلدی اچیو کر لیتا ہوں. اچھا ریاض بھائی, یہ تو اب ہم کیونکہ لا آف اٹریکشن پہ چلے گئے تھے, وہ تمام لوگ جو کامنٹ سیکشن میں یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ بھی پوچھ لیتے, وہ بھی پوچھ لیتے, آپ نے بات کٹ کر دی, مکمل نہیں ہوئی. میں سوچتا ہوں اکثر ریاض بھائی کہ کاش ان میں سے کوئی ایک اس سیٹ پہ بیٹھا ہو تو اسے اندازہ ہو کہ بڑا, اصل میں کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کی کیوریز ایڈریس ہوتی جائیں, پھر وہ بعد میں اس کو ایکسپلور کرتے رہیں, لیکن وہ جو جہاں پہ ایک وہ گرہ لگی ہوئی ہے نا دماغ میں, وہ کھل جائے. اچھا ریاض بھائی, اب 2 سوال ہیں کامنٹ سیکشن سے. ہم کسی کا جو کامنٹ کرنے والے ہیں وہ انہیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا سوال ہے, نام اس لیے نہیں لیتے کہ بعض اوقات اسپیلنگ مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہوتے, پروناؤنس غلط ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب 2 روحیں عالم ارواح میں ساتھ تھیں, عالم ارواح میں, ٹھیک ہے, اور وہ دنیا میں آئیں, تو جیسے انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا کہ وہ دونوں لوگ جو جب دنیا میں ملتے ہیں تو ان کی دوستی ہو جاتی ہے اور بہت اچھی بنتی ہے, اور اکثر لوگ جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں پہلے ملا ہوں اور جلدی کنیکٹ ہوتے ہیں, تو وہ عالم ارواح میں ساتھ تھے. اور یہی لوگ, اب سوال یہ ہے, جب ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ اب سوال بیسکلی یہ ہے کہ اگر وہاں ساتھ تھے, یہاں دنیا میں دوست ہو گئے, یا چلیں کسی کی شادی ہوگی, شاید وہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں ڈائیورس بھی ہو جاتی ہے, دوستوں کی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں, رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں, تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں, عالم ارواح میں 2 روحوں کا ساتھ ہونا, یا 2 سے زیادہ کا ساتھ ہونا, اس میں یعنی اس چیز کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ پھر برزخ میں بھی ساتھ ہوں گے تو جنت میں بھی ساتھ ہوں گے یا دوزخ میں بھی. انہوں نے کوئی ساتھ جینے مرنے کی قسمیں نہیں کھائی ہوتی وہاں پہ. ٹھیک ہے, صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کہ ہم نے پچھلے جو پوڈ کاسٹ تھے نا, اس ویکلی سیریز سے پہلے 2nd چیپٹر جو تھا ہمارا اکٹھے, اس میں ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ ہم کوئی نہ کوئی پرپز لے کے دنیا میں آتے ہیں, بلا مقصد ہم دنیا میں نہیں آتے. صحیح, ٹھیک ہے. جو ارواح آپس میں اکٹھی عالم ارواح میں کسی مقصد پہ جڑ جاتی ہیں, وہ دنیا میں اس مقصد میں قائم رہتی ہیں. اگر وہ فیل کر جائیں کہ میرا اس کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے, اور وہ کنیکشن وہ پرپز ہے, پھر وہ نہیں دیکھتے کہ میری عادات اس سے مختلف ہیں, یا میری ذات اور قبیلہ مختلف ہے, میرا رنگ مختلف ہے, نسل مختلف ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں میرا پرپز وہی ہے جس پرپز پہ میں یہ ہے. تو وہ اس پرپز کے اوپر تو جڑ جاتے ہیں. جن کو خالی یہ اتنی سی فیلنگ آتی ہے, جن لوگوں کو کہ یار میرا کوئی پہلے بھی ملاقات ہے, اور ان کو اس سے آگے تک کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ ملاقات کس لیول پہ تھی, اس میں تو آف کورس 50-50 چانس ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بھی بن پائیں یا نہ بن پائیں. خالی یہ فیل ہی رہ جاتی ہے کہ ہاں کچھ تھا صحیح اس بندے کے ساتھ, میرا کنیکشن پہلے نبھ نہیں سکی دنیا میں, چل نہیں سکی دنیا میں میری, لیکن کچھ تھا صحیح. سو آئی بلیو کہ 2 ہی صورتیں ہیں جس میں انتہا تک جا سکتے ہیں 2 لوگ یا ملٹیپل لوگ. ایک جب وہ پرپز کے ساتھ یونائٹ ہوئے اور ان کو لگے کہ ہم نے ارواح میں ایک ہی پرپز کال کیا تھا, اور دوسرا کوئی ایکسٹریم لیول کا عشق ہو گیا ان 2 ارواح کو آپس میں جب وہ عالم ارواح میں تھے. ٹھیک ہے, جو ایک دوسرے کو سول میٹس کہتے ہیں, اور پھر تا حیات جیتے مرتے بھی ساتھ ہی ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں اپنی زندگی کے تجزیے کے مطابق کہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو سول میٹس ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم ارواح میں بھی اکٹھے تھے, اور وہ محبت کی وجہ سے اکٹھے رہے اور محبت میں ہی چلے گئے دنیا سے. یا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کاز پہ جڑے ہوتے ہیں کسی, اور وہ کہتے ہیں ہمیں اسی کاز نے یونائٹ کیا تھا ارواح میں بھی, اور اسی کاز پہ ہم یہاں سے اٹھائے جائیں گے, وہ پھر اکٹھے ہی مرتے ہیں کسی مقصد میں
اکٹھے شہید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بہت سارے لوگ جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر پوچھ رہے ہوتے ہیں دریاب بھائی سے, کمنٹ سیکشن میں پورا خواب لکھ کے بھیج دیتے ہیں. ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بڑے لمبی تحریریں کی ہیں. ہم سمجھ سکتے ہیں آبویسلی آپ کسی پین میں ہیں یا کچھ جاننا چاہ رہے ہیں, تو خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ دریاب بھائی نہیں بتاتے. ٹھیک ہے, آپ ہم جو خوابوں سے متعلق جو ڈسکشن ہوئی جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں سنیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں کہ جتنے بھی لوگ خواب لکھ کے بھیج رہے ہیں اپنے ہمیں میسنجر پہ, فیس بک کے اور واٹس ایپ نمبر پہ یا کامنٹ میں, تو وہ پلیز مت بھیجیں کیونکہ خوابوں کی کوئی بھی تعبیر جو ہے وہ ہم لے کے یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. مختصر سر آخر میں 2 سوال ہیں کوئکلی. میں جو بھی خواب میں دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں, یہ بہت فریکوینٹ آ رہا ہے کوسچن, میرے ساتھ نیکسٹ ڈے ویسے ہی ہو جاتا ہے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا ویسے. ہاں جی کیا تھا, لیکن اب کیونکہ باوجود اس کے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کوئکلی اس کو ذرا دیکھیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کسی کو مت بتائے وہ شخص جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اور وہ کومنٹس میں لکھی جا رہے ہیں اور وہ پبلکلی لکھ رہے ہیں. یہ تو شکر کریں کہ ابھی بھی اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ گفٹ ہے, اور یہ گفٹ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں جب آپ اس کو پبلک کرتے ہیں. پبلک تو پبلک کسی دوست سے بھی شیئر کر لیتے ہیں تو یہ گفٹ چلے جاتے ہیں. اور اگر گفٹ نہیں جا رہا تو ڈریں اس دن سے جب یہ گفٹ چلا جائے, تو اس لیے یہ بتانا چھوڑ دیں. دوسری چیز, اگر آپ کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں وہ درپیش ہو جاتا ہے اگلے دن کسی بھی حوالے سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی گفٹ دیا ہے. اس گفٹ کو ڈسکس مت کریں, یعنی دا ایونٹ, ڈو ناٹ ڈسکس دا ایونٹ. یو کین ڈسکس اے گفٹ, لیکن وہ بھی کس سے, جو بے لوس آپ کو اس کا جینوئن مشورہ دے سکے کہ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ عنایت کیا ہے, اس تحفے کے تحت مجھے کچھ چیزیں پہلے سے پتہ چلتی ہیں, اور وہ بھی کسی ایسے شخص سے جو بزرگی کی کم از کم اس انتہا پہ ہو کہ وہ آپ کو اپنے تجربے کی بیس پہ اتنا خوبصورت مشورہ دے سکے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے. ایک مشورہ میں دے دیتا ہوں, صحیح, جو میں اپنے تجربے کی بیس پہ دے سکتا ہوں, کہ اگر تو آپ کو اس خواب میں کوئی چیز ایسی آتی ہے جو فائدہ مند ہے تو بالکل بھی مت بتائیں اور وہ ہونے دیں. کسی کے لیے بھی فائدہ مند ہے, آپ کے لیے یا جس کے بارے میں آپ خواب دیکھیں. اور اگر نقصان دہ ہے تو یا تو آپ کے پاس کنٹرول اتنا ہے کہ وہ نقصان ہونے سے پہلے جاگ جائیں, اور اگر اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ نہیں جی مجھے تو وہ نظر آتا ہے اور میں نہیں روک سکتا اپنا, تو پھر اس کو فوراً بتا دیں, کیونکہ بتانے سے وہ خواب پھر پورا نہیں بھی ہوتا. اچھا, یہ ویسے بڑی اسمارٹ ٹپ ہے. میں اسمارٹ ٹپ دے. اور پھر کچھ تیسری کیٹیگری ہوگی جس میں لوگ کہیں گے میں نے بڑی کوشش کی جی, بتایا بھی ہے لیکن پھر بھی کسی کے ساتھ وہ برا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے بتانے کے بعد جس شخص کو آپ نے بتایا ہے, آپ نے خالی اس کو اتنا ہی بتایا ہے اور اس نے انتظار ہی کیا ہے ہونے کا. صدقات جو ہیں وہ مصیبتیں ٹال دیتی ہیں. اوکے, تو لیٹ سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی دوست کے ساتھ, اپنے کے ساتھ, سگے کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے, تو اس کو فوراً سے کہیں کہ صدقہ دو, کیونکہ صدقہ تمہاری وہ آئی ہوئی مصیبت ٹال سکتا ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے. یا وہ شخص آپ کا خواب سنتے ہی سمجھ جائے کہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں یا ایسی کیا ایکٹیویٹی کرنے لگا ہوں جس میں یہ نقصان ہو سکتا ہے, تو وہ اپنا استخارہ کر لے اس ایکٹیویٹی سے پہلے, صدقہ بھی دے دے, اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرے, رجوع کرے, جو ذکر و اذکار اس کو آتے ہیں وہ کرے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی وہ مصیبت ٹال دیں گے. یا اگر وہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں رکھی ہے اور اس کی بھلائی کے لیے, تو اس میں سے اس کو نکال لیں گے اس مصیبت میں سے, اور کچھ بہتر حل اور بہتر شیپ کر کے نکالیں گے اس کو. مصیبتیں ہمیں اچھا شیپ کرتی ہیں اگر ہم اللہ سے رابطے میں رہیں. اچھا, اینڈ دا ویری لاسٹ کوسچن از کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, پچھلے پوڈ کاسٹ کے کمنٹ سے بھی میں نے یہ سوال یہ, اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ خواب والا فیکٹر تو ایک سائڈ پہ کریں یا نیند کا, جاگتے ہوئے ہم جب کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, مثال لے لیجیے کہ ایک شخص نے سوچا کہ آج میرا رائس کھانے کا دل کر رہا ہے, تو فوراً سے رائس سامنے آ کہیں سے رائس کسی نیبر نے پہنچا دیے. اچھا, کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ فلاں گاڑی کے بارے میں اس کے ذہن میں امیجنیشن آ رہی ہے ڈرائیو کرتے ہوئے, تو وہی گاڑی اس کے سامنے آ گئی. اور اسی طرح کے بہت سارے انسیڈنٹ جو اس کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں وہ پریکٹیکلی فوراً اس کے سامنے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا فینومینا ہے؟
جی میرے اندازے میں یہ 2 چیزیں پاسبل ہیں اس میں بھی. ایک تو کسی کو نیچرل گفٹ ملا ہوا ہے. اچھا. کہ وہ کچھ یہ نہیں وہ بتا سکتا کہ 3 دن بعد بارش ہوگی. ہاں صحیح ہے. یہ نہیں بتا سکتا کہ جنگ ہونے لگی ہے فلاں ملکوں کی. وہ خالی اتنے سی دیر کا ایونٹ بتا سکتا ہے کہ کچھ پل سے پہلے کچھ ہونے سے کچھ پہلے وہ بتا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں گفٹ کی صورت میں اگر ہم پہلی کیٹیگری گفٹ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہوا ہے. اچانک اگین میں وہی ریپیٹ کروں گا کہ وہ گفٹ چھن جائے گا اگر وہ اس چیز کی پرچار کر رہا ہے تو وہ پرچار نہ کرے اور اس کا پازیٹیو یوز دیکھنا شروع کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کے ساتھ یہ ڈس آرڈر ہے, ڈس آرڈر کا مطلب میں آپ کو پہلے سمجھا دوں کہ اچھا سر, ڈس آرڈر پہ جانے سے پہلے یہ جو پہلی کیٹیگری ہے یہ اٹریکٹ بھی کر سکتے ہوں گے پھر؟ یہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی لا آف اٹریکشن والا سلسلہ ہے. اچھا ٹھیک کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ہاں وہ مینیفیسٹیشن انوالنٹری مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے وہ اس کی. یہ نہیں کہ وہ جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے, نہیں, جو ہونے والا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ایک تو والنٹری ہے, میں چاہوں میرے سامنے چاول آئے اور چاول آ جائے, نہیں, مجھے اچانک سے چاول کا خیال آیا اور چاول آ گئے, تو یہ میرے کنٹرول سے باہر کی مینیفیسٹیشن ہے. تو یہ مینیفیسٹیشن کا ایک انوالنٹری ایسپیکٹ ہے. مجھے پتا تھا آپ اس پہ جائیں گے کیونکہ ہے یہ اسی چیز کا, لیکن میں ابھی اس کیٹیگری میں نہیں آ رہا. یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جس کو گفٹ ملا ہوا. ٹھیک ہے. اسی گفٹ کیٹیگری کو پرچار نہ کریں کیونکہ گفٹ چھن جائے گا, اس کا پازیٹیو یوز رکھیں. اور اسی گفٹ کیٹیگری کو اگر ہم ڈس آرڈر کہتے ہیں کہ یار اگر یہ ڈس آرڈر ہے, میں نہیں چاہتا کہ یہ ہو, میں نہیں چاہتا یہ ہو, تب آپ اس کو روکنے کے لیے ذکر و اذکار کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے. کئی گفٹس بھی تو قرض بن جاتے ہیں نا لوگوں کے لیے. اور اگر یہ مینیفیسٹیشن ہے کیٹیگری 2 میں, اگر آپ کو نیچرلی آپ کی مائنڈ کہیں سے, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس سے مجھے یاد آ گئی, یہ ضروری ہے. جو موسیقار ہوتے ہیں نا, میوزک کمپوزرز, صحیح, جو میوزک کمپوز کرتے ہیں, یا جو شاعر نہیں مانے گا کبھی اس بات کو, کبھی بھی نہیں مانے گا, شاعر کے اندر یہ ایک بڑی بری چیز ہے, وہ کبھی بھی نہیں مانے. موسیقار مان لے گا. موسیقار جب میوزک کمپوز کرتے ہیں نا, کوئی گانا بنا رہا ہے کوئی, تو آپ کو پتہ ہے موسیقار کا کبھی انٹرویو کیجیے گا, میوزک سنگرز کا, کمپوزرز کا آپ نے انٹرویو کرنا ہے, اور آپ نے کہنا ہے کہ جب آپ میلوڈی بناتے ہیں تو کیسے بنتی ہے, تو پتہ کیا کہے گا کہ جی ایک کریٹیو مومنٹ ہوتا ہے, میں اس ٹائم بجا رہا ہوتا ہوں اور اچانک سے میرے دماغ میں کوئی دھن بجنا شروع ہوتی ہے, میں وہی دھن اپنے کی بورڈ پہ بجا لیتا ہوں, یا گٹار پہ بجا لیتا ہوں, یا ہارمونیم پہ بجا لیتا ہوں. اب وہ جو دھن اس نے چرائی ہے اس پہ وہ اپنا نام لگا دیتا ہے, یہ میری دھن ہے. اصل میں آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ مینیفیسٹیشن کو جانتے ہیں. اصل میں کیا ہوا ہے, اس نے کانسنٹریشن اس لیول پہ لے کے گیا ہے کہ ایک سپیریئر مینیفیسٹیشن جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کیونکہ لا آف اٹریکشن کو سمجھتے ہیں, ایک سپیریئر مینیفیسٹیشن ہے جو انفراسٹرکچر کی مینیفیسٹیشن ہے, جس میں ہمارا اتنا کنٹرول نہیں ہے, جس میں جو گلوبل مینیفیسٹیشن سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے. اس میں کئی چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور کئی لوگ اس میں سے ہاتھ مار کے کچھ چیزیں چرا سکتے ہیں. چرانا از ناٹ دا رائٹ ورڈ, لیکن وہ میری نہیں ہے, میں لے سکتا ہوں. یہ وہ کیٹیگری ہے جو ہوتی ہوئی کئی چیزیں کی اطلاع ان تک آئے تھے اور وہ تصور میں لاتے ہیں وہ, اور وہ سامنے آ جاتی ہے. تو یہ ان کی مینیفیسٹیشن کا حصہ نہیں ہے. صحیح. یہ کسی اور کی سپیریئر مینیفیسٹیشن میں سے ان کو انفارمیشن مل رہی ہے. جیسے ایک موسیقار کو میوزک کمپوز کرتے ہوئے کچھ سنائی دے رہا ہے, وہ کسی اور کا سنائی دے رہا ہے, وہ کلیکٹیولی کسی اور کا سنائی دیتا ہے, وہ کمپوز کرتا ہے اور وہ نکال لیتا ہے اور وہ بجا دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے دھن بنائی تھی, اچانک سے آئی تھی جی دھن. میرے ساتھ ہوا ہے, میں نے کتنی دفعہ میوزک کمپوز کیا ہے, تو میں نے سینس کیا ہے کہ یہ میری کمپوزیشن نہیں ہے. آپ یقین کریں, وہ لفظوں کے ساتھ اترتی ہے, اس میں مجھے شاعری بعد میں نہیں لکھنی پڑتی, یا وہ شاعری کمپوز نہیں میں کر رہا ہوتا, میں وہ میوزک بناتا ہوں تو وہ لفظوں کے ساتھ اتری ہے. میں کچھ کبھی ہم موسیقی پہ ڈسکشن کریں گے تو میں آپ کو وہ گانا گا کے بھی بتا دوں گا کہ یہ وہ گانا تھا, یہ اس کے بول تھے, اور مجھے اس کے ساتھ میوزک کیا سنائی دے رہا تھا وہ میرا نہیں ہے. کہا میرا ہی جائے گا, لکھا ہی جائے گا دریاب, کمپوز بائی دریاب ہاشمی, لیکن میں حقیقت میں اگر بتاؤں تو وہ میرا نہیں ہے, وہ کسی کی مینیفیسٹیشن سے میں نے اس ٹائم کانسنٹریشن کی بیس پہ اٹھایا. تو وہ چوری ہے بیسکلی. کب وہ کھلے, وہ پاسٹ میں کسی کا تھا یا وہ فیوچر میں کسی کا ہونا تھا, یہ رب بہتر جانتا ہے. لیکن
وہ آئی ایز از کہیں سے اتری ہے. تو یہ جس کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا, چاول سامنے آ گئے, یہ ایز از اتری ہے اس کو, اور اس نے اس مینیفیسٹیشن کو بیان کر دیا اور وہ ہو گئی. اور ویسے یہ بیان نہ کیا کریں تو بہتر ہے, اور کامنٹ سیکشن میں تو بالکل ہی بیان نہ کیا کریں. تو ریاض بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ.